قبلہ بابا جی سرکار تشریف لا چکی ہیں، آپ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ اسی نعرے میں نے محک آپ کو پیش کر دینا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ سورہ فاتحہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین آمین آمین۔ الہی ہمارے دل مریض ہیں، انہیں صحت عطا فرما، اور ہمارے سینوں میں اندھیرا ہے، نور پیدا فرما۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں قوت عطا فرما۔ ہم گر رہے ہیں، ہمیں اپنی رحمت کے ہاتھوں سے تھام لے۔ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب کریم کی اور ان کی اہل بیت کی اور ان کے اصحاب کی اور ان کی امت کے اولیاء کاملین کی محبت پیدا فرما۔ جو کچھ ہم ابھی بیان کریں، سنیں، سنائیں، ہمارے دل میں اسے متمکن فرما دے، اور ہمارے دلوں میں ان کلمات کا نور پیدا فرما دے۔ ہم بھٹکنے لگیں تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے، جو سیدھی راہ پر رہیں تو ہمیں اس راہ کی روشنائی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اجود الاجودین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، خیر الرازقین، خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، امام المرسلین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، اکرم الاکرمین، اشجع الاشجعین، امجد الامجدین، سید الاولین والآخرین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین، وصحبہ غر المیامین، والتابعین والذین من تابعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سبب و نسب، او کما قال۔
وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداتا وعلیہ مرتم مرخل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی بن ابی طالب فادخلہ ثم جاء الحسین بن علی بن ابی طالب فدخل معه ثم جاءت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ علیہا فادخلها ثم جاء علی بن ابی طالب فادخلہ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم هؤلاء اہلی فَأَذِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ فَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ وحسنا وحسینا وعلیہ ثم قال انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم او کما قال وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعى خم بین مکہ والمدینہ ثم قال النبی ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ تعالی واسنا علیہ ووعظا وذکر ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا یا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور فحظوا بکتاب اللہ تعالی ورغب فیہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احب حازین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو درود شریف صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار و علی آلہ الاطہار و صحبہ الکبار۔ اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں جس نے لوح لاک کا تاج آمنہ کے لال کے سر اقدس پر سجا دیا ہے۔ نقطہ دائرہ وحدت ذات مصطفیٰ ہے۔ عالمین جتنے بھی عالم ہیں، عالمین سارے عالمین سب کے لیے رحمت جناب مصطفیٰ ہیں۔ اس امت کے گناہگار ہوں یا پچھلی امتوں کے گناہگار ہوں، ہر گناہگار کے شفیع جناب مصطفیٰ ہیں۔ علت العلل، حقیقت الحقائق، اصل الاصول، نائب مطلق، خلیفہ اعظم، نائب اکبر، امام المرسلین، سب کچھ ہر ایک مرتبے کے حقدار جناب مصطفیٰ ہیں۔ شان تو میں نے اہل بیت کی سنانی ہے،
لیکن میں پہلے گراؤنڈ بنا رہا ہوں. اہل بیت کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے فیملی. کیا معنی ہوتا ہے؟ تو آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، عمران خان صاحب کی بھی ہے. اور فیملی تو ان کی تو خیر بہت ساری ہیں. اور فیملی ہوتی ہے خاندان، گھر والے. گھر والے مطلق گھر والے ہونے میں کمال نہیں ہے. کمال یہاں پیدا ہوگا کس کے گھر والے. سارے بولو. زور سے بولو. تو یہ خاندان تو بہت سارے. آخر کیا بات ہے کہ یہ اہل بیت جس کا ذکر آج کرنے لگے ہیں، ان کا شورا عرشوں پر، ان کا تذکرہ فرشوں پر، عرب میں، عجم میں، آذان میں، نماز میں، قیامت کے دن جنتوں کے سردار یہ بنائے گئے. عورتوں کی سردار ان کی والدہ مقرر کی گئی، جوانوں کے سردار انہیں مقرر کیا گیا. ان سے عب کرنے والے کو جنتی قرار دیا گیا، ان سے دوری اختیار کرنے والے کو منافق قرار دیا گیا، ان سے بغض کرنے والے کو ولد الحرام قرار دیا گیا. سارے بولو. زور دا بولو. زور. آپ دیکھیں نا کیا سبب ہے. یہ انہی کے سر اقدس پر کمالات ہیں. صحابہ کو دیکھو تو ان پر جان نثار نظر آتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق منبر چھوڑتے نظر آتے ہیں. عمر فاروق ان سے پارچوں پر اپنی غلامی کی سندیں لیتے نظر آتے ہیں. عثمان غنی ان پر مال نچھاور کرتے نظر آتے ہیں. ابو ہریرہ اپنے امامے کھول کر ان کے پاؤں پر مسلتے نظر آتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس تو جب یہ گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ہیں تو ان کے سامنے پشت جھکا کر عرض کرتے نظر آتے ہیں کہ اے سید و سردار، رکاب میں قدم بعد میں رکھنا، عبداللہ کی پیٹھ پر پہلے کرم فرمانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسین واہ حسین، یا حسین واہ حسین، یا حسین واہ حسین، یا حسین واہ حسین. اب یہ اور کریں. یعنی میں نے یہ 1 منٹ میں 2 4 5 جملے کہہ دیے. یہ تو 6 7 8 گھنٹوں کی بات ہے ان پر تبصرہ کرنا، اور میں نے 1 منٹ میں کہہ دیا. صدیق اکبر ممبر چھوڑتے نظر آتے ہیں، یہ لمبی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق ان سے لکھواتے نظر آتے ہیں، یہ ایک لمبا واقعہ ہے.
حضرت ابو ہریرہ ان کے قدمین شریفین کو چھوتے ہوئے اور اپنے امام مسلتے نظر آتے ہیں. یہ کم از کم 50 منٹ کا ایک ہی قصہ ہے لمبا، لیکن میں وقت کو سمندر کو کوزے میں سمونا چاہتا ہوں اور آپ کو عشق حسین میں ڈبونا چاہتا ہوں. پھر بولے آپ غور فرمائیں، جے سمجھ آ جائے تو گل اتھے مک جاندی ہے. بھلا کہ اہل بیت کس کی؟ پوری کائنات کے لیے جو حاکم بنایا گیا، پوری کائنات کا جو دلہا ہے، پوری کائنات جس کے قدموں کے تصدق سے ہے، نبیوں رسولوں پر جس کی سرداری ہے. خود فرماتے ہیں ابو ہریرہ سارے نبیوں میں 5 نبی اولو العزم ہیں، اور وہ ہیں آدم، اور وہ ہیں نوح، اور وہ ہیں ابراہیم، اور وہ ہیں موسیٰ، اور وہ ہیں عیسیٰ. پھر فرماتے ہیں ابو ہریرہ لکھ تو میری امت نو یہ دس دے 1.25 لاکھ نبیوں وچ اے 5 وڈے نے تے انہاں 5 دے وڈے دا نام محمد رسول اللہ. یہ کس کی اہل بیت ہے؟ سرداری جن پر عاشق ہے. قلم پن دی جملہ لکھ کے جدا نائے مفتی احمد یار خان نعیمی سارے آگو رحمت اللہ علیہ جڑے گل لکھی جملہ لکھیا. کچھ جملے ایسے ہوندے نے سونے وچ طاقت نہیں ہوندی لکھ سکے، سونے دے پانی وچ بھی قوت نہیں ہو جملہ لکھن دی. جڑی بابے نے گل کیتی ہے بابے احمد یار خان نعیمی نے، آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محبوبہ سونیا مدنی لجپالا والفجر دی پیشانی آلیا تو واللیل دیاں زلفاں آلیا تو ما زاغل بصر و ما تغا دے کجلے آلیا. جدوں میری اکھ تیرے علیہ پسے جاندی ہے تو میں اس نتیجے تے پہنچ داواں کہ سرداری پیچھے تسی نہیں، سرداری تواڈے پیچھے ہے. تساں آپ سرداری کے پیچھے نہیں، آپ سرداری کے پیچھے نہیں، سرداری آپ کے پیچھے ہے. آپ سروری کے پیچھے نہیں، سروری آپ کے پیچھے ہے. سیادت آپ کے پیچھے ہے، عمارت آپ کے پیچھے ہے، حکومت آپ کی مٹھی میں ہے. پھر آگے لکھتے ہیں حضور کو دیکھو تو سید الانبیاء، اور اگر آپ کی علی کو دیکھو تو سید الاولیاء، اور اگر سیدہ زہرا کو دیکھو تو سیدہ نساء اہل الجنہ، اور اگر حسن و حسین کو دیکھو تو جنت کے جوانوں کے سردار. یا حسین یا حسین یا حسین یا سرداری ان پر عاشق ہے، سرداری ان پر. یہ دیکھو ساریاں سرداریاں نے اور ہے اہل بیت کچھ گھوم رہی ہیں جنت کی عورتوں کی سردار. ایتھے بندے تو ماما مانگتے یا اللہ جنت دے جنت دے جنت. مائی ایک باری بھی نہیں عرض کی تھی جنت دے، اتوں آواز آئی جنت ہی نہیں. امت سمجھے کس کا تذکرہ ہے، امت کو خبر ہو کہ ذکر کس کا ہے. ایک مرتبہ بھی مائی نے نہیں کہا مجھے جنت دے، اتوں فرشتہ ہے محبوبہ تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے یہ سنانے کے لیے کہ بتا دنیا کو جنت کی عورتوں کی سردار تیری بیٹی بنا دی گئی ہے. نعرہ حیدری 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 حیدری. اب غور فرما
سمجھ آ رہی؟ ابھی نماز بھی فرض نہیں، وہ نماز بالغ ہونے تو بعد فرض ہوندی ہے، تو انہاں دی جنت دی سرداری کدوں ہوئی؟ یہاں میں آ کر کہتا ہوں کہ ملا کی کھوپڑی خراب ہو تو کمال نظر نہ آوے اسے، اور اگر کھوپڑی ٹھیک ہو تو یہ سمجھے ان کی سرداریوں کا تعلق اعمال سے نہیں بلکہ اعمال ان کی برگاہ میں پہنچ کر حاصل ہو جاتے ہیں۔ اعمال پھر سنیں، آپ اور میں جنت میں جانے کے لیے محتاج عمل ہے۔ اچھا بولو، پھر بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ آپ کو عمل کرنا پڑے گا، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، پھر بھی سند نہیں۔ پھر بھی سند نہیں کہ یہ نماز قبول ہے۔ اب ہوئے گی تو جنتی، روزہ قبول ہوئے گا تو جنتی۔ تیرے عمل کے بعد بھی تیرے پاس سند نہیں، ان کے عمل سے پہلے ان کے پاس سرداری کی سند ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ بات کہ نہیں آ رہی؟ تیرے اعمال کے بعد تجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ مژدہ قبولیت آئے تو پھر تو جنت پائے، اور وہاں ابھی اعمال فرض ہی نہیں، اعلان پہلے کیا جاتا ہے جنت کے سرداروں کے نام حسن ہے اور حسین ہے۔ کربلا کا شاہ حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، اچھا بول۔ لبیک 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 یا حسین۔ ایک منٹ، جتنی اونچی لبیک یا رسول اللہ دے ہو نا، اتنا ہی اونچا تو انہوں لبیک یا حسین کہنا پہ۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، کب سے انہیں جدا سمجھا ہے تم نے؟ وہ تو خود فرما رہے ہیں جنہیں ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہ تو خود فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین۔ وہ تو خود فرماتے ہیں حسن منی وانا من حسن، اور میں اس کی تشریح میں یہ کہتا ہوتا ہوں حضور بیچ ہے، حسین پودا ہے، حضور پودا ہے، حسین پھل ہے۔ حسین پھل ہے، پھر سنیں حسین پھل ہے، پھر بولو کیا ہے؟ پھل ہے۔ تو بیٹا پودے کی پہچان پھل سے ہے، پورے کی پوری نشو و نما اور پھل کا وجود پودے پر ڈیپینڈ ہے۔ پودے کی معرفت پھل سے ہے، پھل کا قیام پودے سے ہے۔ میں حسین سے، حسین مجھ سے، اس کو وجود دینے والا میں ہوں اور مجھے ظاہر کرنے والا حسین ہے۔ لبیک 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 یا حسین، دونوں ہاتھ لبیک کھڑے۔ لبیک لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین۔ ان کا تذکرہ دیکھیں، ان کو جدا نہ سمجھیے، ان کی اور حضور کی محبت ایک ہے، ان کی اور حضور کی محبت، ان سے اور حضور سے تعلق ایک، پھر مل کر بولو تعلق، محبت، عشق، نسبت۔ ہاں ذاتیں تمہیں دو دو نظر آتی ہیں، یہ تیری آنکھ کا قصور ہے۔ پہنگے نو دو نظر آمدے، پہنگے نو مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا ایک مولوی نو اور چلیا ایک نے وہ گل تو اور سی اللہ رسول ایک نے، وہ معرفت دی گل ساری نہیں سنانی، تو انہوں اشارے سمجھانے، اشارہ کرتا ہوں۔ انہاں فرمایا دوئی دوئی چھوڑ ہک کر۔ وہ مولوی صاحب پڑھتے تھے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فقیر آدمی تھے، تو مولوی صاحب کتابیں پڑھتے تھے ان کے پاس، وہ مڑ مڑا کے دو ہیں ایک تو نہیں نا،
تو مولوی صاحب حسن تھوڑے سے پہنگے. آپ نے فرمایا اندر جا, الماری میں بوتلیں رکھی ہوئی, بوتل رکھی ہوئی, ایک چک کے لے آئے بوتل. تو کوئی دوائی کی بوتل تھی, وہ گئے اندر, انہوں نے نکل کے تکیا, انہوں نے کہا دو نے کیڑی لے آنی ہے, تھی ایک تھی, انہوں نے نکل کے تکیا, انہوں نے کہا دو نے کیڑی لے آنی ہے, سجوی یا کھبی. مولانا نے کہا بوتل ایک ہی ہے, وہ چک لیا. انہوں نے کہا دو نے, الماری اگے میں ہو یا تسی, وہ تسی او اندر بڑے ہوئے ہو, اتھوں بول دے پہ الماری کے سامنے میں ہوں, دو نہیں, یہ ایک نہیں دو ہیں. انہوں نے کہا پوتے ایک ہے, وہ پہنگا دو ہیں, وہ مولانا فرمائے ایک ہے. آخر مولانا نے کہا اس کا علاج کرنا چاہیے. فرمایا پوت ایک پن دے ایک لیا, ایک پن دے ایک لیا. تو بوتل تو تھی ایک, اس جنوں ایک پنی نا دوجی غائب ہو گئی, دوجی ہاتھ نہ آئی. فرمایا جس دی انہاں نال محبت ہو گئی, من احبہما, اے جڑیاں تو دو دو کردا ہے نا, من احبہما, جس انہاں دوواں نال محبت کیتی, فقد احبنی. اچھا بولو پھر, انصاری سرکار دیے, آر دیے نہ پار دیے, آر دیے نہ پار دیے. اب غور فرمائیں, وہ جدوں ایک پنی تے دوجی تے ٹوٹ گئی, من احبہما, جس انہاں نال محبت کی تھی, فقد احبنی. اور یہاں مجھے نظر آ رہی ہیں کچھ صورتیں پر جنہوں گرامر بھی آمدی ہوئے گی عربی دی. آپ کو پتہ ہے قد مضارع سے پہلے آئے تو کیا معنی ہوتا ہے, اور ماضی سے پہلے آئے تو کیا معنی ہوتا ہے, اور احبہ ماضی ہے اور آیا ہوا ہے پہلے قد. او قد احبنی, فرمایا تحقیق اس نے مجھ ہی سے محبت کی, اور جو ان کے قریب آیا تحقیق وہ پردہ حسین میں مصطفیٰ کے قریب آ گیا. لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین. ان کی محبت ایک ہے, ان کی محبت, پھر بولو, اور ان کی سرداری بھی بتا دی تمہیں. پھر ان کی محبت کرنے والے کو حضور نے توبہ 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 توبہ, انہاں دی تے گل ہی وکھری ہے تو بہت اتے چلی جاندی ہے گل انہاں دی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مائی آئی ابو لہب کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا, وہ مومنہ ہیں, وہ کون ہیں, اور صحابیہ ہیں, لیکن بیٹی کس کی ہیں, اور ابو لہب کون ہے, زندہ باد, کون ہے, تبت یدا ابی لہب و, قرآن کی نص وارد ہے اس کے کفر پر اور اس کے بدبخت ہونے پر اور اس کے جہنمی ہونے پر. تو ابو لہب کی بیٹی جو صحابیاں ہیں کلمہ پڑھتی ہیں, حضور پر نور کی رشتہ دار بھی ہیں, ناتا دار بھی ہیں, ناتا اور رشتہ بھی حضور کی ذات سے ان کا موجود ہے. کسی نے, مسلمان نہیں, کسی نے کلمہ گو نے انہیں دیکھ کر مدینے میں یہ آیت پڑھ دی, تبت یدا ابی لہب و تب. اب یہ آیت پڑھ دی کس کے سامنے, حضور کے چچا کی بیٹی کے سامنے, کہ یہ تبت یدا ابی لہب تب جس کے حق میں آئی ہے یہ اس کی بیٹی ہے. وہ سیدھی حضور کے پاس آ گئے اور انہوں نے عرض کیا, حضور یہ قرآن جو ہے اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کو تکلیف دی جائے. میرا تو قصور نہیں ہے اس میں کہ میرا باپ جہنمی ہے, وہ جہنمی تھا, بدبخت تھا, مجھے دیکھ کر آیت کیوں پڑھی گئی. بس حضور منبر پر آئے اور چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا بلال سارے صحابہ کو یہاں جمع کر اور انہیں بتا, آج کے بعد میری چچا کی بیٹی کے سامنے جس نے یہ آیت پڑھی میری شفاعت سے محروم رہے.
سے اس کو ایذا ہوئی ہے۔ اب بتاؤ، میں پوچھتا ہوں آپ سے بھرے مجمع سے، قرآن پڑھنے میں ثواب ہے کہ نہیں؟ گناہوں کے مٹنا ہے کہ نہیں؟ درجوں کا بلند ہونا ہے کہ نہیں؟ حضور کے پہ فرمانے، تو کیا اس کا وہ حال ہے جو سیدہ زہرا کا ہے؟ کیا وہ رشتہ حضور کے ساتھ ان کا ہے جو خاتون جنت کا ہے، یا وہ رشتہ ہے جو حسن و حسین سے ہے؟ معلوم ہوا کہ ان کی محبت حضور کی محبت ہے اور ان سے بغض عین مصطفیٰ سے بغض ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تو حالت یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے سیدھا جنت میں۔ صرف حضرت عباس حضور کے چچا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف انہوں تک کہ کچھ قریشیاں نے ہم کی کر پائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریش اذا لقی بعضهم بعضا، آپ نے قریشیوں کو دیکھا ہے جب یہ لقوہم ببشر، بڑی خوشی نہ لکھ دیجئے نو ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُونَا، تو جب آپ کے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، لقونا بوجوہ لا نعرفها، یہ ایسے ہمیں دیکھتے ہیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، ایسے کرتے ہیں۔ اس پر حضور منبر پہ کھڑے ہوئے، فغضب النبی غضبا شدیدا، آپ سمجھ سکتے ہو حضور کا غضب کس کا غضب ہے؟ آپ جان سکتے ہو حضور کا غضب کس کا غضب ہے؟ اور چلے ہو حضور دا غضب غضب خدا ہے، اور حضور دا اللہ 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 حضور دا راضی ہونا خدا دا راضی ہونا ہے۔ حضور منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا سنو، والذی نفسی بیدہی، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یدخل الایمان فی قلب رجل حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ، فرمایا میرے رب کی قسم ایمان ایک بندے کے دل میں بھی تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک میرے رشتہ داروں کی محبت نہ آئے۔ اونچا بولے، اونچا۔ اب یہ جو حدیث شریف میں سنا رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور کے رشتہ دار کے ساتھ محبت نہ ہو تو ایمان داخل، اچھا بولو۔ اگر یہ حضور کے رشتہ داروں کی بات ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا جس کو حضور فرما رہے ہیں یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اس کی محبت کا مجھے آپ جمع خرچ کر کے نتیجہ بتائیں۔ جس زہرا کے لیے فرمایا بدعتم منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، رب اس سے راضی ہو جاتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جاتی ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، آپ شاید یہ کہیں یہ خطابانہ اور مقررانہ جملے ہیں، نہ اس کو کوئی تقریر سے غرض، نہ اس کو کوئی خطاب سے غرض، یہ تو نری حدیثیں سنا رہا ہوں۔ احادیث شریف کا کچھ کی میں ترجمے کر رہا ہوں، کچھ کی میں عبارت پڑھ رہا ہوں، میں پورا زور مار رہا ہوں، پسینے میں شرابور ہوں۔ ایک ہی تمنا ہے میری، کلیجہ تمہارا ہو، عشق حسنین کا ہو۔ ایک ہی مقصد ہے میرا، دل تمہارا ہو، اس میں محبت رسول پاک کی ہو، سر تمہارا ہو، سودا مصطفیٰ کے عشق کا ہو، آنکھ تمہاری ہو، نظارہ گنبد خضرا کا ہو، پھر سینہ تمہارا ہو، اس میں خیال آمنہ کے لال کا۔ اور کوئی مقصد نہیں، وگرنہ میں بالکل کام نہیں کر رہا، نہ گلا نہ میرا حال، میں سفر
سفروں کا مارا ہوا اور بیان کر کر کے حال میرا کوئی نہیں، بخدا رب کعبہ کی قسم پھر بھی زور میرا پورا ہوتا ہے کہ جس محفل میں میں جاؤں یہ نہ ہو کہ خالی وقت ٹپایا تو نکلے آؤ، بلکہ میری گفتگو سننے کے بعد جو سن چکا ہو ادھر کانوں سے لفظ خالی نہ اترے بلکہ عشق لیکوڈ صورت میں اتر کر دل میں بیٹھ جائے اس کے۔ آپ کو یہ سمجھ آئے، آپ یہ جان لیں ہم نمازوں کے نہ منکر ہیں، نہ روزوں کے منکر ہیں، نہ حج کے منکر ہیں، نہ کعبۃ اللہ کے منکر ہیں، نہ جنت کے منکر ہیں، نہ دوزخ کے منکر ہیں، نہ قیامت کے دن کے منکر ہیں، نہ حساب و کتاب کے منکر ہیں، نہ نیکی اور بدی کے منکر ہیں، نہ جزا اور سزا کے منکر ہیں، لیکن ہم بے غیرت نہیں ہیں۔ ہمیں یہ خبر ہے ان ساری باتوں کو اللہ کے ہاں حق جاننے والے ہم، مگر جو پروردگار عالم کی توفیق ہے وہ اسے ملتی ہے جس کے کلیجے میں محمد کا عشق ہوتا ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر سنو، خدا تو بتاتا ہے ان سے اونچا نہ بولنا، اور یہ فرماتے ہیں حسنین سے اونچا نہ بولنا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کو ایذا نہ دینا، حضور فرماتے ہیں حسن و حسین کو ایذا نہ دینا۔ اللہ فرماتا ہے محبوبہ تیری محبت دا نا ایمان ہے، محبوب فرماتا ہے میری محبت انہوں ملتی ہے جنہوں حسن و حسین کی ملتی ہے۔ تو اب اللہ کی محبت کے لیے حضور کی محبت ایسے شرط ہے جیسے نماز کے لیے وضو۔ بتاؤ اگر تم نماز پڑھو اس میں قیام بھی ہو، اس میں رکوع سجدے بھی ہوں، اور اس میں تسبیحاں بھی ہوں، اور اس میں تم التحیات قادہ اولا اخیرہ بھی پڑھو، بتاؤ مجھے وضو نہ ہو تو قبول ہے؟ مسجد بھی موجود، جگہ بھی پاک، کپڑے بھی صاف، تمہاری نیت بھی نماز کی، پھر بھی قبول ہے؟ نیت موجود نماز قبول، جگہ صاف نماز مقبول، کپڑے پاک نماز مقبول نہیں۔ کیوں؟ طہارت شرط ہے، وضو جسے وضو عربی میں کہتے ہیں، ہم پنجابی میں وضو آتے ہیں، وضو شرط ہے، جب یہ نہ پایا جائے تو نماز، حالانکہ اللہ کا نام موجود ہے، اللہ اکبر، اللہ کا نام موجود ہے مگر وہ 1.25 کلو پانی ضرور ہے۔ اللہ کا نام بڑا ہے 1.25 کلو پانی سے۔ اب جو یہ کہتے ہیں نا حسن اور حسین کی محبت کیا ہے، وہ سنیں پتروں میں پوچھتا ہوں نام خدا دا بڑا ہے یا 1.25 کلو پانی؟ میں پوچھتا ہوں سامع اللہ لمن حمدہ بڑا ہے یا 1.25 کلو پانی؟ میں پوچھتا ہوں ربی سبحان ربی جل اعلیٰ بڑا ہے یا 1.25 کلو پانی؟ لوٹے میں 1.25 کلو پانی نہ لے کر وضو کرو تو تکبیر بھی قبول نہیں۔ پترا بے شک محبت اللہ کی بڑی ہے، مصطفیٰ کے بغیر قبول نہیں، اور محبت مصطفیٰ کی بڑی ہے پر حسن و حسین کے بغیر۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے آپ کو اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی، اور آپ کو صحابہ سے سیکھنی پڑے گی۔ کس سے سیکھنی پڑے گی؟ اہل بیت کی محبت سکھانے میں سب سے پہلے استاذ ہیں ہمارے سیدنا ابو بکر صدیق۔ اچھا نہیں، سارے بولو، سارے بولے۔ اچھا اب سمجھیں، ہماری محبت اہل بیت کی ہم نے سیکھی جب، تو ہمارے پہلے استاذ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، جو حضور کے ہیں خلیفہ اول بلا فصل، اور ہمارے دوسرے استاذ کا نام ہے سیدنا عمر فاروق۔
جو حضور کے ہیں خلیفہ دوم اور ہیں مراد مصطفیٰ، اور ان کی زبان پر حق دوڑتا ہے، اور ان کے نام سے شیطان فرہ یا فرو کا باب پڑھتا ہے۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا ان کا مرتبہ کیا ہے، یہ تو منبر سے اتر کے صدیق نے بتایا کہ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا نے بے شک مجھے کہا تو جنتی ہے، بے شک مجھے فرمایا 8 دروازے تیرے لیے تڑپیں گے، بے شک یہ فرمایا قیامت کے دن ابو بکر صدیق کو ساری امت سے الگ کر کے میرا رب بغیر پردے کے اپنا دیدار کرائے گا۔ بے شک میرے محبوب آقا نے مجھے فرمایا کہ ساری دنیا میں اتنا نفع مجھے نہ کسی کی جان نے دیا نہ کسی کے مال نے دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کی جان اور اس کے مال نے دیا۔ ذرا مرتبہ دیکھ لیں، ذرا شان دیکھ لیں، ذرا شان دیکھ لیں۔ اس بلندی شان والا مرتبے والا بندہ جس کے کندھوں پر مصطفیٰ بیٹھے ہیں، جس کے کندھوں پر اے مرتبہ سمجھ سکتے ہو تو تمہانو تو خالی دوروں خواب وچ نظر آ جان حضور او تھے کھلوتے ہون اتنا کہہ دیں جا تو میرا ہے تو ساں سویرے لڑیاں پانیاں اس جنے دے بارے وچ ہوش نال گل کرنا پورے مصطفیٰ جس کے مونڈے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر اچھا بولو مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم زور سے سنی وہ ہے جو اس نام پہ بھی ایسے تڑپ کے بولے مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، چمن چمن گلی گلی۔ اب غور پر یہ مرتبہ ہے اور صرف یہی نہیں، میں تو پسینے سے شرابور ہوں، 2-4 باتیں کر رہا ہوں، ابھی بے شمار باقی ہیں۔ یہ 2-4 ہیں، ان کے کمالات بے شمار ہیں۔ ایسی عظمت والا حضور کا خلیفہ کائے کو ممبر سے نیچے اترے، صرف اتنے جملے پر میرے نانے کے ممبر سے نیچے اترے، صرف اتنے جملے پر میرے نانے کے ممبر سے نیچے اترے۔ یہاں میں ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا اور میں نے جب تقریر ختم کی ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے کئی ہوندے نے سر پھرے بتاؤں انہوں دی حالتاں انہوں دی چہریاں تو آیاں ہوئی، میرے کو کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے یہ کیوں کہہ دیا؟ صدیق اکبر نے آ کر ہاتھ باندھ لیے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو یہ بات بتاؤں، وہاں تم نہیں تھے، صدیق تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ پتر اتھے تو نہیں سے او جنا سی جنہیں اپنی اکھاں نال زبان چوس دیاں تو چسان دیاں ویکھیا، انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا مصطفیٰ زبان چوس رہے ہیں، مصطفیٰ زبان چسا رہے ہیں، مصطفیٰ گلے کو چوم رہے ہیں، مصطفیٰ ان کی سواری بن رہے ہیں، یہ سجدے میں حضور کی پشت پر سوار ہیں، مصطفیٰ سجدے کو طوالت دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا گلی کے اندر مصطفیٰ انہیں اٹھا کر پوری جماعت کے سامنے فرما رہے ہیں اے میرے پیدا کرنے والے، یہ ہے حسن، یہ ہے حسین، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو ان سے پیار کر اور قیامت تک جس کے دل میں ان کی حب ہو اسے بھی محبوب بنا لے۔ تو یہ سن کر بھی صدیق اکبر پیچھے رہتے، بولو یہ سن کر بھی پیچھے رہتے، تو وہ تو خلیفہ با وفا ہے، خلیفہ اے سارے رل کے بولو خلیفہ با وفا، خلیفہ با حیا، با وفا و با حیا، با وفا و با حیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں عشق اہل بیت سکھانے والا پہلا بندہ کون ہے؟ صدیق اکبر، اچھا بولو صدیق اکبر۔ ہم نے ذاکروں سے نہیں سیکھنا عشق، 1.5 لاکھ روپیہ لے کے
مجلس پڑھنا ہور گل ہے تے پورا تن من دھن قربان کر کے ایتھے ابو بکر پاک نے حضور نو چکیا ایتھے حضور نو بٹھانا مال بھی خرچ کرنا تے گھر بھی لٹا دینا جھاڑو پھیر کے سوئی بھی کڈ کے لے آنا ایک کام کر کے حسن کے کہنے پر اٹھ کے کھڑے ہو جانا یہ ذاکر اہل بیت اچھا یہ توجہ یہ ذاکر اور ہے اس ذاکر تسا میں نے خود دسو سارے پیسہ خرچ کر کے ذکر کرانا لے کے کرنا یہی فرق ہوتا ہے کہ مولویوں میں 99% محبت کم ہوتی ہے جنتا جنادن میں زیادہ ہوتی ہے یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں قبلہ احمد صاحب دل سے یہ تواڑی تو کوئی مٹی ہو رہا ہے تواڑی جتنی اللہ پتہ نہیں کتھوں عشق پیدا کر دیتا ہے یہ تساں ہونا 1% وچوں جڑے 99 تو بعد بچدا ہے 1% انہاں وچوں تساں اور میں صرف آپ کی محبت کو پیش نظر رکھ کر میں کبھی کسی پروگرام میں اتنا جلدی پہنچ ہی نہیں سکا ہوں جتنا مجھے آج فکر تھی کل تھوڑے تھے برابر تھے میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لیٹ آیا گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہوں جان بوجھ کر نہیں لیکن آج میں نے کہا کچھ بھی ہو وہاں پہنچنے ان کی ایک بات تھی وہ مجھے یاد ہے بس اس بات پر میں حاضر ہوا ہوں تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں کیوں نہیں ان میں محبت ہوتی زیادہ کہ 10 25 30 40 50 میں نے خود لوگ دے دیں منگے کدے نہیں میں نہ ڈیمانڈ کی تھی لیکن پھر بھی دیتے ہیں اب نوٹ لے کر ان کی شان سنانا تو نوٹ دے کے سننا دعاں وچوں اگے کون ہے تساں فیصلہ کرو میں چپ میں کچھ کہوں گا تو خرابی ہوگی مسکین ہوں گناہگار ہوں اپنے دلوں سے پوچھ لینا پترا پیسہ دے کے ذکر سننا تے لے کے کرنا انہاں دوہاں مرتبیاں وچ گلاں چنگیاں نے دوئے چنگے نے ماڑے نہیں تمہیں اب سر نہیں پنانا اپنا ماڑے نہیں ماڑے آؤ ایک تقریر میں نے کہہ دیا ڈیمانڈ نہ کیا کرو اللہ دے ہی دیتا ہے ایک حضرت نے مجھ سے کہا ساڑیاں پیٹاں تے لت نہ ماریا کر تو میں بھائی باری جملہ نہیں بولتا ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ کیا مال لٹا کے ذکر سننے والا مال ذکر اور پھر اب یہ جان لینے کے بعد بتاؤ خلافت تو مل چکی ہے امیر المومنین تو بن چکے ہیں اب کیا ہے اگر نیت میں کوئی کھوٹ ہوتی تو کہتے بیٹھ جاؤ ہم تمہارے نانا کے ساتھ رہے ہیں ان کی خدمت کی ہے مال خرچ کیا ہے ہم بیٹھ گئے ہیں آپ بچے ہیں لیکن کیا مجال کہ یہ لے جاؤ کیا مجال کہ یہ انداز ہو صرف ایک آدھے جملے پر کہ میرے نانے کا ممبر ہے نیچے اتریے اگلا جملہ نہیں کہنے دیا حسن پاک کو اٹھ کے سیدھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور مولا علی نے کہا بھائی ابو بکر میں نے تو نہیں کہا شہزادے کو میں نے یہ پٹی نہیں پڑھائی خود ہی کہہ دیا اس ممبر پہ اصل میں بیٹھتا نانے کی گود میں بیٹھتا اسے یاد نانا آئی ہے تو اس نے کہہ دیا ابو بکر پاک نے فرمایا بھائی علی تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے ممبر کو اس لیے چھوڑا کہ شہزادے کو ڈانٹوں تم نے ایسا کیوں کہا میں تو ایک عرض کرنے آیا ہوں اس سید سے کہ سونے شہزادیا یہ جڑا تساں فرمایا حق ہے میرا کتھے ممبر ہے یہ ممبر بھی تواڈے نانے دا یہ غلام بھی تواڈے نانے دا یہ اب بتائیں ہم نے کہاں سے ادب اہل بیت سیکھا اونچا بولے کہاں سے سیکھا
اور دوسرے وہ عمر ہیں، دوسرے وہ عمر ہیں جن کے درے سے زمین بھی کانپتی ہے. چنے دا جلال دیکھو. اور یہاں جب بیٹا کہتا ہے، وہ حسن جو ہے نا، انہوں نے مجھ سے کہا جا تو میرے نانے کے غلام کا بیٹا ہے. اور آپ کو پوری حدیث اگر اجازت تو سنا دوں. سبحان اللہ. ہے تھوڑا ٹائم پر چلو سنا دیں. وہ جو ایک بندہ آیا تھا مدینے سے، باہر سے کوئی آیا تھا، اس نے کہا اینا بیت ملک المدینہ، مدینے کے شاہ کا گھر کدھر ہے؟ تو وہ باہر سے آیا تھا، نو وارد تھا، جانتا نہیں تھا، نو وارد تھا، نیا آنے والا تھا، اس کو آشنائی و تعارف نہیں تھا. اور یہ کھیل رہے تھے. امیر المومنین عمر فاروق تھے اور انہوں نے اتفاق سے پوچھا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے قریب سے کہا یوں جاؤ گے، پھر یوں جاؤ گے، آگے جاؤ گے تو میرے ابو کا گھر ہے. اب یہ قریب کھڑے تھے امام حسن، انہوں نے یہ تمانچہ مارا حضرت عمر کے بیٹے کے منہ پر. فرمایا کیا کہہ رہا ہے تو سن نہیں رہا؟ وہ بادشاہ کا پوچھ رہا ہے. تو سن نہیں رہا؟ وہ بادشاہ کا پوچھ رہا ہے. تو اپنے بابا کا بتا رہا ہے، وہ تو بادشاہ کا غلام ہے. بادشاہ کا بتا اسے کہہ دے وہ ہے میرے نانا کا سامنے حجرہ اور میرا نانا ہی بادشاہ ہے. تو اور تیرا باپ ہمارے نانے کے غلام ہیں. اگر اس جملے میں کوئی گڑبڑ ہوتی تو عمر پکڑتے. جب انہوں نے نہیں پکڑا تجھے کیا ہے؟ تیری مت ماری گئی ہے، تو اہل بیت کو گھٹانے کے چکر میں ہے اور ان کی شان تجھے ہضم نہیں ہوتی. اوے میرا امام تو فرماتا ہے وہ تو حسنین ہیں، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. اور جب اب بھیلیا اگر کوئی فرق ہوتا ہے اس جملے میں تو انہوں نے جا کر جب کہا ابو کہا جی بیٹے، کہا وہ جو ہے نا، کہا کون؟ کہا وہ جو علی کا بیٹا، کہا وہ جو ابن رسول ہے. عمر پاک کے جملے سن، وہ جو ابن رسول ہے. ہاں کہو کیا ہوا؟ ابو انہوں نے کہا تو اور تیرا باپ ہمارے نانے کے غلام ہیں. ہاں سچ. انہوں نے کہا ہاں. کہا بیٹا جاؤ، اگر جا کر لکھوا لاؤ. اور ایک روایت میں خود گئے، ایک روایت میں خود گئے اور ایک میں ہے انہیں بھیجا، اچھا ان سے لکھوا لا اور یہ لکھ کے وہ دیویں کہ تو بھی اور تیرا باپ بھی ہمارے نانے کے غلام ہیں. اب جب وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے لکھوا لیا تو یہ تو سوچ رہے تھے بیٹا حضرت عمر فاروق پاک کہ ابو نے اس لیے لکھوایا کہ کہیں بعد میں وہ انکار نہ کر دیں. جب ابو ڈانٹنے لگے تو آپ لکھوا لیا، سند لے لی تاکہ دربار میں بلا کر کہیں گے آپ نے کہا، اور اگر وہ کہیں گے نہیں کہا پھر سند دے دیں گے، تم نے تو خود لکھ کے دیا. لیکن یہ ان کا خیال تھا. اب جب لکھوا کر لے آئے حضرت عمر نے جب وہ دیکھا، پہلا عمل تھا اس تحریر ید حسن کو آنکھوں سے مس کر کے پہلا عمل یہ کیا کہ اس تحریر کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور چوما اور پھر فرمایا اذا دفنتمونی، جب میں فوت ہو جاؤں، وَإِذَا مِتُّ، جب میں فوت ہو جاؤں اور تم مجھے دفن کرنے لگو تو یہ پارچہ میرے کفن میں رکھنا. مجھ سے فرشتے مصطفیٰ کی صورت دیکھ کر دکھا کر جب یہ کہیں گے بتا ان کے لیے کیا کہتا تھا، تو پارچہ نکال کے کہوں گا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان کے گھر کے بچے بھی مجھے ان کا غلام کہتے ہیں. اکدی ٹھنڈک دل دا چین، اکدی ٹھنڈک دل دا چین، اکدی ٹھنڈک دل دا چین. اگر میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ اہل بیت کی محبت میں
کوئی ہلکا پن ہوتا تو یہ ایڈے وڈے وڈے جنے نہ کر دے محبت. حضرت عمر فاروق کی شان یہ ہے حق ان کی زبان پر جاری ہے. حضرت عمر فاروق کی شان یہ ہے یہ سسر ہیں حضور پر نور کے. حضرت عمر فاروق کی شان یہ ہے حضور نے فرمایا ہر امت وچ ایک اللہ دا پہلوان ہوندا ہے تو میری امت وچ اللہ دے پہلوان عمر ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں پہلوان جہاں کہہ رہے ہیں ہم غلام ہیں. ان کی شان بیان میں کہاں سے کروں میں تو پھر وہاں آ کر بریلی میں گرتا ہوں. اور امام حسن حضرت حسن رضا بریلوی آپ فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بے. یہ لہجہ دیکھو خالی نعت خانہ کو سنو نہیں منقبضہ خالی یہ لہجہ دیکھو کس زبان سے ہو. پڑھنا اور ہے سمجھنا اور ہے کس زبان سے ہو کس زبان سے. وہ زبان ہی نہیں ہے ہماری زبانیں گندی ہیں. ان کے نام ان کے اسماء پاک ہم بہت کم اتر ہیں. ان پر چادر تطہیر ہے. ہماری نمازیں ان پر درود پڑھنے سے قبول ہوتی ہیں. ہمارے دل اگر ان کی محبت سے آباد ہو جائے ہماری مغفرت کے لیے یہ کافی ہے. مولانا عبد الرحمن جامی سے کسی نے پوچھا کہ اہل بیت کا ذکر کرو. کہا کیا کرو؟ منم غلام غلامان آل محمد. کہا جو حضور کی اہل بیت کے غلام ہیں میں ان کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. لکھنے والوں نے لکھا پڑھنے والے پڑھتے ہیں الہی بہکے بنی فاکے کہ برقول ایمان اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست دامان آلے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں ان سے محبت رکھو. اور اس حدیث شریف کو کبھی نہ بھولنا جو بالکل آخر میں سنانے لگا ہوں. اس حدیث کو یاد کر لو. احب اللہ بولو احب اللہ من احبا حسینہ. پھر بولو احب اللہ من احبا حسینہ. احب اللہ من احبا حسینہ. احب اللہ من احبا حسینہ. اب اس کا ترجمہ سنو. فرمایا میری امت میں جو محب بنے حسین کا اور حسین کو محبوب بنا لے. حسین کو کیا بنا لے علیہ السلام. ان کو کیا بنا لے اور خود کیا بن جائے محب. اب بتلاؤ یہاں کون کون ہے؟ ایک حضور کا امتی اور ایک امام حسین. لیکن دیکھنا بیچ میں اللہ کیسے آتا ہے. چلے آج یہ غیر ہوں تو اللہ ہے نہیں پڑھتا بیچ. احب اللہ من احب حسینہ. فرمایا میری امت میں جو بن جائے محب. جو کیا بن جائے محب. مگر کس کا؟ ہاں یہاں ہر ایک نہیں حسین کا. یہاں شرط ہے. یہاں محب تو میں اپنی ماں کا بھی ہوں محب تو میں اپنے باپ کا بھی ہوں محب تو میں اپنے بیٹے کا بھی ہوں محب میں اپنے استاد کا بھی ہوں محب میں اپنے پیر کا بھی ہوں. محبوب تو مختلف ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو آپ اس کے بھی محب ہوئے. آپ کو اپنی ماں باپ سے محبت ہے آپ اس کے بھی محب ہوئے. آپ کو اپنے استاد سے محبت ہے تو آپ اس کے بھی محب ہوئے. اور وہ سارے آپ کے کیا ہوئے؟ محبوب ہوئے. اور تم کیا ہوئے؟ تو جب تک تم ماں کے محب ہو تو تمہیں کیا ہوگی؟ جنت ملے گی اور مغفرت ملے گی اور ثواب ملے گا. اور تم بیوی کے محب ہو تو تمہیں جنت ملے گی ثواب ملے گا کہ اپنے اہل و عیال سے اچھا ہے. اور جب تم اپنے استاذ کے محب ہوئے ہاں تو تمہیں اجر ملے گا کہ اپنے بڑے کا ادب کرتا ہے. لیکن جیسے ہی تم نے محبوب بدلایا اب یہاں تم نے محبوب کی جگہ کون لایا؟ وہ لایا جو راکب دوش مصطفیٰ ہے. دماغ میں رہے. اب جیسے ہی تم نے محب بدلایا محب تو وہی ہے محبوب بدلایا محب تو وہی ہے. تو جب تم اوروں کے محب تھے تو اب تک انداز رب کا اور تھا. ثواب دیا اجر دیا جنت دی. ثواب دیا اجر دیا جنت دی. جیسے ہی تم نے محبوب بدلایا
اور حسین کی طرف دیکھا اور حسین پاک کو تم نے محبوب بنایا. حضور فرماتے ہیں حب اللہ، اسی وقت اللہ نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا. اب ذہن میں رہے کہ ہم نے اہل بیت سے کیا کرنی ہے. صحابہ کی گستاخی کو چھوڑ کر اگر اہل بیت کی محبت کا معنی یہ لیا جائے کہ تب پوری ہوتی ہے جب صحابہ کی گستاخی ہو، تو یہ لعنتی لوگوں کا کام ہے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جن پر اللہ کی کیا ہے اور حضور کی بھی کیا ہے اور فرشتوں کی بھی کیا ہے. ہاں اگر تمہارے دل میں پیار ہو ابو بکر پاک کا اور ادب ہو اور محبت ہو عمر فاروق کی اور حضور کی ہر یار کا احترام ہو، اور پھر تم کہو کہ اب میری جان کی راحت کا نام حسین ہے اور میری آنکھ کے نور کا نام حسین ہے، تو میں تمہیں مبارک دیتا ہوں پھر. اور سند نہیں دیتا ہوں، وہ حضور نے دی ہے. سند اتھوں لو، مبارک اتھوں لو. سند اتھوں، مبارک اتھوں. مبارک میں دینا، سند انہوں دے دیتی. ون جو جا موجاں کر تو محبوب خدا ہو گئے. اللہ پاک اب ہم وعدہ کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور اللہ کو حاضر جان کر وعدہ کریں ہم ادب والے بنیں گے، محبت والے بنیں گے، مودت والے بنیں گے، ہر ایک حضور کی نسبت کا احترام کریں گے، ہر ایک حضور سے منسوب سے عشق کریں گے. حضرت علامہ مولانا احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ اطال اللہ تعالی عمرہ ہو، اللہ پاک آپ کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے. آپ کے اندر جو عاجزی، جو ملنساری، جو محبت اور للہیت ہے، وہ ملاقات ہو کسی کی کسی کے ساتھ اور اس کا انداز ادب دیکھنے کے بعد تعریف کرنا اور بات. میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی یہاں بابا جی خادم رضوی صاحب فوت ہوئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. میں ان کی یہاں زیارت کے لیے حاضر ہوا تو چونکہ رش کافی تھا، میری طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے، میں کمزور سا بندہ ہوں، تو مجھے میرے ایک دوست ہیں لاہور میں، ان کا نام ہے مفتی حسن صاحب. تو وہ ان کو میں نے کہا یار میں جاندہ پہ ہوں، تو انہوں نے آکھیا بھائی میرے ایک سنگی نے میں انہوں دا توان دسنا تو وہ توان اتھے لے جا سن. چونکہ میں نے کہا یار لوگ بہت ہوتے ہیں، پھر جہاں میں جاتا ہوں دکے دکے بھی بہت لگتے ہیں. اگلے دن لاہور میں بھی ایسا ہی ہوا، تو کافی بدنظمی ہوتی ہے، میں ڈرتا بہت ہوں چونکہ دوست نوے نوے ہوندے نے، پھر وہ بڑی بدنظمی جی ہو جاندی ہے. اساں تو روک دیں ہوں بندے نہ روکن تو پھر ساری صورت نہیں نہ کوئی، لیکن سنگی سمجھیں شاید خود کی کوئی ان کی مدد لی. حضرت کی میری پہلی ان سے میری زیارت جو ہے نا ان کی اس روز میں نے کی، اور میں نے ان کی خلوص کو دیکھا، ان کی محبت کو دیکھا. عموماً بندے جڑے تھوڑے جے دو کتاباں پڑھے ہوئے ہون وہ ہاتھ سدھا ملانا بھول جاندے، انہاں دے دماغاں وچ ایک سریا گردن وچ آمدا ہے ہم یہ ہیں، حالانکہ ان کو ٹھیک علم نصیب نہیں ہوتا، چونکہ جتنا علم ہو ایسے ہوتا چلا جاتا ہے. میں نے اپنے آستانے پر پھلدار پودے لگا رکھے ہیں، موسمی ہے، سیب ہے، انار ہے، یہ چیزیں میں نے ادھر پودے لگائے ہوئے ہیں آستانے شریف پر. تو جب انار ہمارا جو ہے نا درخت لگے ہوئے ہیں وہ پھل نہیں نہ ہوتا، شاخیں ایسے ہوتی ہیں، اور جو پھل کا موسم آتا ہے وہ جیسے جیسے پھل لگتا جاتا ہے اناراں دیاں ٹہنیاں ہیں نہیں ہوندیاں. پھر مجھے وہ مولانا شیخ سعدی کا جملہ یاد آیا، ان اناروں کو لگا دیکھ کر نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہ جو شاخ میوے سے پر ہو وہ زمین کی طرف جھکتی ہے، جو بندہ جلوائے جانا سے منور ہو وہ بھی زمین کی طرف جھکتا ہے. اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، اللہ ہمیں غرور سے بچائے. لیکن ان حضرت کی کوالٹی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی
نعوذ باللہ من ذالک کے ساں کوئی ایجنٹی پہ کر دیں ایجنٹ میں صرف رسول اللہ دا صرف میں ان کی ایک صفت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دور پر میرے اپنے جو گاڑی میں اس وقت ساتھی موجود ہیں ان سے الفیہ پوچھ لیں. انہوں نے مجھ سے کہا اتنی جلدی آپ جا رہے ہیں تو بھی اور میں نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ میں نے ان سے کہا حضرت انتہائی نیک دل حضرت نیک سیرت اور عاجزی والے ہیں. اللہ ان کی دنیا اور آخرت کو اچھا کر. پھر یہاں جو ٹیم ہے ان کی حضرت جی کا میں بے پناہ شکر گزار ہوں. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے ایک ایک سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بابا جی آپ کا بھی بے پناہ شکر گزار بے پناہ. اور آپ ہمارے لیے دعا بھی ہوئی. اللہ کو سلامت آمین. اللہ آپ سب پر بھی اپنا فضل کرے. اب مجھے ادھر سے اجازت دیں گے.